چوتھی جو نشانی ہے اس میں یہ ہے کہ مولا نے مکہ جانے سے پہلے مدینہ منورہ میں مولا کا پڑاؤ ہوگا. اپنے خاص اصحاب کے سامنے وہ ظاہر ہو چکے ہوں گے یقیناً، اگرچہ عمومی ظہور کا اعلان نہیں ہوگا. سفیانی کو بھی پتہ چل جائے گا کہ مہدی زہرا جو ہیں وہ اس وقت مدینہ میں موجود ہے. ایک لشکر بھیجا جائے گا کہ مکہ میں مولا کے ظہور کو روکا جائے، ان کو شہید کیا جائے. اسی دوران امام جو ہے وہ نفس زکیہ کو بھی مدینہ سے بھیجیں گے. ایک حسنی سید، بہت ہی پاکیزہ شخصیت، اسے مدینہ سے مکہ بھیجیں گے کہ مسجد الحرام میں جائیں اور میری آمد کا اعلان کریں. اب یہ جو خسف بیدا والی نشانی ہے کہ یہ جو لشکر جسے سفیانی بھیجے گا سرزمین بیدا پر جب پہنچے گا تو آسمان سے ایک آواز آئے گی اور زمین پھٹے گی، پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا. یہ بہت بڑی نشانی ہوگی اس زمانے میں. آج دیکھیں ایک چھوٹا سا واقعہ کسی ملک میں ہوتا ہے، کس طرح میڈیا کے اندر اسے شہرت ملتی ہے، پوری دنیا چند منٹ کے بعد متوجہ ہو جاتی ہے کہ دنیا کے فلاں بر اعظم کے فلاں ملک میں یہ واقعہ ہوا ہے، جہاں ایک پورا لشکر، ایک پوری فوج زمین کی تہوں میں غرق ہوگی اپنے تمام جدید سامان اور آلات کے ساتھ. یقیناً یہ بہت بڑی خبر ہوگی. بعض روایتیں کہتے ہیں کہ اس سے 2 ہی نفر بچیں گے، ایک مکہ جا کے امام کو اطلاع دے گا اور ایک سفیانی کو. خیر، یہ چوتھی نشانی. 5ویں نشانی جو ہے وہ نفس زکیہ کی شہادت ہے، جو امام کے ظہور سے 15 دن پہلے جو ہے وہ رونما ہوگی. اور نفس زکیہ جب مسجد الحرام پہنچیں گے وہاں بالآخر ایک عجیب منظر ہوگا. مسجد الحرام سفیانی کے قبضے میں ہے، سفیانی حکومت ہے. اگرچہ شیعہ پہنچ رہے ہیں وہاں لیکن فی الحال زور ان کا ہے. یہ پہنچیں گے وہاں اور مولا کے ظہور کا اعلان کریں گے، لوگوں کو بشارت دیں گے اور امام مہدی کی نصرت کے لیے لوگوں کو پکاریں گے. اور وہاں کی جو انتظامیہ بھی ہوگی انہیں فوراً قتل کر دے گی. شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، کچھ عرصہ پہلے ایک شخص نے مسجد الحرام میں یہ ڈرامہ کھیلا تھا، اور البتہ وہ اس تقریباً ایک واقعہ تو 40-45 سال پہلے کا بھی ہے کہ جب کچھ لوگوں نے آ کے مسجد الحرام پر قبضہ کیا تھا اور اس کے نتیجے میں ایرانی حجاج جو ہیں یہ شہید کیے گئے. وہ اندرونی کے عربوں کا کوئی مسئلہ تھا لیکن ایرانی حجاج پر جو ہے وہ تہمت لگائی کی اور شہید ہوئے. ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے کسی نے، اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس واقعے کی طرف دیکھیں گے جو ان 4 نشانیوں کے بعد ہوگا. وہ نفس زکیہ جب اعلان کریں گے انہیں شہید کیا جائے گا. یہ آدمی جس نے کچھ عرصہ پہلے اس طرح کی بات کی تھی وہ بھی قتل ہوا تھا. اس نے بھی حاجیوں کے درمیان کھڑا ہو کے اس نے شور ڈالنا شروع کر دیا، اسے بھی انہوں نے قتل کر دیا. اور بعض اس دفعہ بھی ہمارے اہل منبر نے فوراً اس چیز کو بڑھا، لیکن یہ خطا ہے. ہم جیسا میں نے عرض کیا کہ ساری نشانیوں پر غور ہوگا، ایسے نہیں ہم ان چیزوں سے فوراً ایک نتیجہ لے سکتے. مجھے یاد ہے ان دنوں میں اتنے لوگوں نے مجھے واٹس ایپ پر میسج کیے کہ آقا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مسجد الحرام میں مولا کی آمد کا اعلان ہو چکا ہے اور وہ قتل بھی ہو گیا ہے، آیا یہ مولا کی ظہور کی نشانی ہے، آیا امام واقعی ظہور کرنے والے. تو میں نے کہا پہلے تو بات ہے کہ یہ نفس زکیہ نہیں ہے، اس کا نام و نسب معلوم ہے یہ کون ہے، یہ سید ہی نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ 4 نشانیاں پہلے رونما تو ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ نفس زکیہ کی شہادت جو ہے وہ اتنی غمناک شہادت ہوگی کہ پورے عالم اسلام میں، کہتے ہیں پورا عالم اسلام محزون ہوگا. اور جو مجاہدین، جو انصار، جو مولا کے ظہور کی تیاری کر چکے ہوں گے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے. ہماری روایات میں ہے کہ سجدوں میں گر جائیں گے اہل انتظار، اہل نصرت، اور کہیں گے کہ پروردگارا اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اب ہم ان ظالموں کا ظلم برداشت نہیں کر سکتے. اتنی دیر تک اپنا سر نہیں اٹھائیں گے جب تک ہمارے امام کو تو ظاہر نہیں کرے. یعنی اتنی بے چینی، اتنا اضطراب اور اتنی بے قراری ہوگی مولا کے ظہور کی. اور بالآخر وہ
وہ مبارک لحظے بھی آ پہنچیں گے. کہتے ہیں نفس زکیہ کی شہادت کے 15 دن بعد مولا جو ہے وہ پیراہن رسول پہنے ہوئے، امامہ رسول رکھے ہوئے، پرچم رسول اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، تبرکات انبیاء کے ساتھ مسجد الحرام میں ظاہر ہوں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر لوگوں کو نصرت کے لیے پکاریں گے. اب یہ جو مولا کا پکارنا ہے نصرت کے لیے، اب روایات یہ کہتی ہیں کہ اسی لحظے میں فرشتے بھی اتریں گے مولا کی حفاظت کے لیے، چونکہ بالآخر ظالموں کی طرف سے اٹیک ہونا ہے. فرشتے بھی اتریں گے اور وہ 313 ناصر پوری دنیا سے جمع ہو چکے ہوں گے، مولا کے گرد حلقہ باندھیں گے. اور اس کے علاوہ وہ 10 یا 12 ہزار جوان جو پوری دنیا سے مولا کے ظہور کے لیے پہنچے ہوں گے، وہ بھی امام کی حفاظت، اور مسجد الحرام ان سے بھری ہوگی اس وقت. اور امام ان کو حکم دیں گے کہ مکہ کو ظالموں سے پاک کریں. یہاں سے آغاز ہوگا جنگ. اب یہ جنگ پھیلے گی. میں چونکہ پہلے بھی شاید اس واقعے کو بیان کر چکا ہوں، میں ایک اور موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ 7 مہینے میں مولا نے بالاخر پوری دنیا پر امام کا تسلط ہوگا. اس 7 مہینے میں بیشتر جنگیں جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں ہیں، انہی عرب ممالک، خلیجی ممالک میں ہیں، جس میں منافقین سے جنگ ہوگی اور بالخصوص سفیانی کا قلعہ کما ہوگا. سفیانی کو قتل کیا جائے گا اور یہی یمنی جو اس سے پہلے لڑ رہا تھا سفیانی سے، اسی کو امام سپہ سالار بنائیں گے. اسی کے ہاتھ سے سفیانی کو شکست ہوگی اور امام بالاخر کربلا پہنچیں گے اور عراق کو سفیانی سے چھڑایا جائے گا. کربلا مولا پہنچیں گے اور ایک عجیب عزاداری ہوگی، ایک عجیب منظر ہوگا. بین الحرمین، مولا کے حرم کے سامنے یہ مجاہدین جنہوں نے یزیدی لشکر، چونکہ سفیانی وہی یزیدی حکومت کا احیاء کر رہا تھا، وہی بنی امیہ کی حکومت کا. آپ کو شاید یاد ہو جب شروع میں داعش نے اپنا کام شروع کیا، ان کے بینر بھی ایسے تھے کہ ہم یزید ابن معاویہ کی حکومت کا احیاء کرنا چاہتے ہیں. عجیب عجیب انہوں نے تصویریں بنائی اس زمانے میں. نعوذ باللہ ابو بکر بغدادی کی ایک تصویر انہوں نے شائع کی تھی کہ جس کے ہاتھ میں کٹا ہوا سر تھا اور اس پر مولا حسین کا نام بھی لکھا ہوا تھا. ہیں تو یہ وہی. اس طرح کے کئی چھوٹے چھوٹے طوفان آئیں گے اور بالآخر وہ سفیانی پہ ختم ہوگا یہ کام. یہ لہریں، یہ شیطانی لہریں پتہ نہیں کئی دفعہ ابھرنی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اب مجاہدین نے عراق کو چھڑا لیا، سوریہ تک چھڑا لیا، اور امام جب کربلا پہنچیں گے، ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ سید الشہداء کی رجعت بھی اسی موقع پہ ہوگی. اب یہ البتہ احتمال ہے، یہ تو طے ہے کہ مولا نے رجعت کرنی ہے، مولا نے واپس آنا ہے. اور سب سے پہلی رجعت بھی سید الشہداء کی ہے. ہماری روایت میں ہے کہ اول من رجع الحسین ابن علی، سب سے پہلی ہستی جو اپنی قبر سے اٹھے گی اور مولا امام زمان کے پاس پہنچیں گے وہ سید الشہداء. اگر آپ شب عاشور کی جو گفتگو ہے سید الشہداء کی اپنے اصحاب سے، اصحاب کربلا سے، اس پر بھی اگر تھوڑا سی مطالعہ کریں، نگاہ ڈالیں، اگرچہ اہل منبر سب کچھ بیان نہیں کرتے، مولا نے بہت ساری باتیں کی تھی شب عاشور. اس میں سے ایک بات جو اپنے اصحاب سے کی تھی وہ یہی کی تھی کہ اے میرے اصحاب، اے اولیاء خدا، بالاخر یہ ظلم اسی طرح دنیا میں جاری نہیں رہے گا. ایک دن آنے والا ہے کہ میرا قائم، میرا بیٹا وہ ظہور کرے گا اور دنیا کو عدل انصاف سے بھرے گا اور ہم بھی پلٹیں گے، ہم بھی اس کا زمانہ دیکھیں گے. اور سید الشہداء کے اس کے علاوہ بھی ان کے جو کلمات ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، ایک سید الشہداء کے اور ایک چھٹے مولا کے، کہ لو ادرکتہ لخدمتہ، کہ جب وہ قائم کو یاد کیا کرتے تھے مولا حسین تو یہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں بھی قائم کا زمانہ پاؤں تو میں بھی ان کی خدمت کروں گا، میں اپنے بیٹے کی خدمت کروں. یعنی حسرت تھی سید الشہداء میں قائم کے زمانے کو دیکھنے کی.
اور یہ حسرت مولا امام صادق سے بھی نقل ہوئی اور 8ویں مولا سے بھی نقل ہوئی۔ خیر یہ تو 2-3 اماموں سے نقل ہوئی، ہم تک پہنچی، پتہ نہیں سب ائمہ کی یقیناً یہ حسرت تھی، اس لیے سب ائمہ رجت کریں گے، لیکن پہلی ہستی جو ہے وہ سید الشہداء ہے۔ اب ہمارے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ لحظہ یہی ہوگا کہ جب سفیانی سے لڑنے کے بعد سپاہ مہدی کربلا میں حرم مولا کے سامنے آئیں گی، وہ ایک عجیب سی رات ہوگی، ایک عجیب سا سما ہوگا۔ جیسے آپ نے سنا شب عاشور ایک عجیب رات تھی، جب مولا نے عبادت کے لیے وہ رات مانگی تو ہماری روایات کیا کہتی ہیں کہ ایک عجیب رات تھی، اصحاب اس انداز سے قرآن پڑھ رہے تھے، دور سے ایسے لگ رہا تھا جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہو۔ ساری رات اصحاب نے جاگ کے گزاری، قرآن پڑھ رہے تھے، رکوع سجود میں تھے۔ اور روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ کسی بھی شخص کے چہرے پہ خوف نہیں تھا، سب کو پتا تھا ہم نے قتل ہو جانا ہے، بلکہ چہروں کی سرخی بڑھ رہی تھی۔ وہ جو شوق شہادت ہے وہ یہ ہے، یعنی اور ایک دوسرے کو مذاق کر رہے تھے، ایک دوسرے کو مذاق کر رہے تھے، کوثر پہ میں نے پہلے جانا ہے، میں نے سب سے پہلے جو ہے تجھ سے پہلے میں جاؤں گا، میں نے جا کے وہ جام پینا ہے رسول اللہ کے دست مبارک سے۔ ایک عجیب منظر تھا۔ ایک اس میں اب چونکہ بات ہوگی مجھے یاد آیا، رسول اللہ کے ایک صحابی تھے، شاید وہ جناب بریر یا دوسرا نام میرے ذہن سے نہیں آ رہا، بڑے بوڑھے تھے وہ، کہتے ہیں کہ اتنے وہ بوڑھے تھے صحابی کہ ان کی یہ جو آنکھوں سے اوپر والے بال ہیں وہ ان کے چہرے پہ گرے ہوتے تھے، جس کو وہ پٹی کے ساتھ بڑا انہوں نے مضبوطی سے باندھا ہوا تھا، اور بڑھاپے میں ان کے ہاتھ بھی لرزتے تھے۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ جو رسول اللہ کے ساتھ بھی جنگوں میں شریک رہی، امیر المومنین کے ساتھ بھی۔ اب دیکھیں یہ اس رات بھی موجود تھے اور کربلا میں شہید ہوئے۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ ان کو مولا نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، انہوں نے کہا حسین مجھے یہ نصرت کا اعزاز جو ہے وہ کیوں مجھ سے لے رہا ہے، میں بھی تیری نصرت میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو تلوار بھی نہیں چلا سکتے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، میں آپ کی محبت آپ کی نصرت کو قبول کرتا ہوں، آپ کا حصہ کربلا میں محفوظ، لیکن آپ تو تلوار بھی نہیں چلا سکتے۔ اب یہاں مختلف جملے ہیں مقاتل میں، مثلا انہوں نے کہا میں تلوار نہیں چلا سکتا، پتھر تو مار سکتا ہوں۔ یہ بھی کہا کہ حسین تیری طرف آنے والا وار تو کھا سکتا ہوں۔ یہ محبت کا عالم تھا۔ وہ بھی اس رات بیٹھے اپنی تلوار کو صاف کر رہے تھے اور بار بار باہر کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے صبح عاشور تو نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی۔ یعنی یہ عالم تھا اصحاب سید الشہداء کا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو عبادت ان کی، جو مناظر ان کے ہیں، کہتے ہیں کہ اصحاب مہدی بھی جب پہنچیں گے وہاں حرم سید الشہداء کے سامنے اتنی جنگوں کے بعد، اور سفیانی جیسے یہی یزیدی لشکر جنہوں نے اس زمانے میں اصحاب حسین کو شہید کیا، ان کی نسلوں سے انتقام لیں گے۔ یہ جو آپ روایات میں سنتے ہیں کہ مولا نے قاتلین حسین سے انتقام لینا ہے، وہ یہی سفیانیت ہے۔ چونکہ یہ سفیانی کا لشکر جو ہے یہ اپنے آپ کو انہی کی اولاد کہیں گے،